السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ ایک ماں کے لیے جس کی بیٹی رخصت ہو کے اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ٹاپک جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، اور ہر ماں کو اپنی بیٹی کو یہ 5 باتیں ضرور سمجھا کے سکھا کے اپنے سسرال بھیجنی چاہیے۔ رات کا چراغ بجھ چکا تھا، زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا، نکاح بھی ہو گیا تھا، اور اب تھی پہلی صبح۔ نکاح کے بعد کی اب پہلی صبح تھی، وہ صبح جو نہ صرف ایک نئے رشتے کی ہوتی ہے بلکہ ایک نئی پہچان کی شروعات ہوتی ہے۔ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پہلی رات کے بعد جب وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کی دنیا جو ہوتی ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے۔ مگر کیا ہر بیٹی جانتی ہے کہ شادی کی پہلی صبح دروازہ کھولنے سے پہلے 5 ایسے کام ہوتے ہیں جو اگر نہ کیے جائے تو ساری زندگی کا جو تاثر ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں جذبات، تہذیب، عقل اور برداشت سب ایک ساتھ امتحان میں ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہاں تہذیب کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور عقل اور برداشت کے ساتھ سب ایک ساتھ امتحان ہمارے دوسرے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو سجدے میں رکھ دو۔ جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کسی انسان کو نہیں، اپنے رب کو یاد کرو۔ جب آپ کی رات کے بعد صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے رب کو یاد کرو، وضو کرو اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس نے تمہیں عزت سے نکاح کے بندھن میں باندھا ہے۔ شادی کے بعد کا پہلا سجدہ تمہارے آنے والے رشتوں کے لیے برکت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر پہلا سجدہ آپ شکرانے کا ادا کرتی ہو تو برکت آپ کے رشتوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنے رب سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے اس نئے سفر میں صبر، عقل، محبت اور ہدایت عطا فرما۔ پہلا کام دروازہ کھولنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کو سجدے میں رکھنا ہے۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، دل کو خالی کرو۔ دل کو اب کیسے خالی کرنا ہے؟ گلے شکوے سے۔ جو ہمارے دل میں گلے شکوے، بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، ان میں یہ تو ایک فطری عمل ہے نا، جب رسومات ہوتی ہیں تو 2 خاندان جب ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں پھڈا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ دلہن کے دل میں گلے شکوے جو بھی اس کے دل میں آتے ہیں نا، اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسری صبح وہ جب رات کے سپنے سارے ٹوٹ جاتے ہیں نا اور حقیقت کا سامنا ہوتا ہے، جب ہمارا حقیقت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، صبح جب آنکھ کھلتی ہے نا، اکثر نئی دلہنوں کو لگتا ہے کاش میری ماں ہوتی میرے پاس، کاش میری بہن پاس ہوتی۔ لیکن یاد رکھو، اب تم جس گھر میں آئی ہو وہاں صرف تم دلہن نہیں ہو، صرف اپنے آپ کو دلہن نہیں سمجھنا۔ اب تم ایک رات کے بعد ہی تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہے ایک دم سے چینج ہو جانا چاہیے۔ اب تم کسی کی بیوی ہو۔ جب ہمارا نکاح ہو جاتا ہے، دوسرے دن ایک رات گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو چینج ہے وہ آ چکا ہے۔ کسی کی بہو ہوں، اب دوسرے دن ہی بہو کا جو لقب ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور آنے والے کل کی ماں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ ماں کے گھر کی عادتیں جو بہت گندی عادتیں ماں نے ڈالی ہوئی، ماں نے ویسے ڈالی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بس ماں کا پیار ہوتا ہے تو بیٹی اپنے لاڈ میں سارا دن اپنی مرضی سے گزارتی ہے، رات بھی اپنی مرضی سے، سو کے اٹھنا اپنی مرضی سے، کھانا پینا اپنی مرضی سے، کیونکہ ماں باپ کے گھر تو لاڈ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر تو لاڈ ہر بیٹی اٹھواتی ہے، اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ لاڈ اٹھاتے بھی ہیں، وہ لاڈ کرتے بھی ہیں،
اور ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، بھائیوں کی لاڈلی ہوتی ہے بہن جو ہوتی ہے، کیونکہ ایک سیٹ اپ ہی ایسا ہے، بہنوں سے ہمیشہ پیار کیا جاتا، بیٹیوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ اور دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو، مگر ماں کے گھر کی جو عادتیں ہیں نا سسرال میں معیار نہیں بنتی، جو تمہارے ماں باپ کے گھر تم نے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں نا، ان کو ایک دم سے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جو گلے شکوے دل میں ہیں انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ اگر دل میں بہت زیادہ شکوے گلے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت جب بیٹی جب نکاح نہیں ہوا ہوتا نا تو ہمارے گھر کی ایسی سیٹ اپ ہے کہ اس وقت جو دولہے والے ہوتے ہیں نا ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور دلہن والوں کو وہ اتنا کچھ سمجھتے نہیں، عزت نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے کچھ نہ وہ اپنی بڑھائی میں کر جاتے ہیں، تو وہ پھر دلہن کے دل میں جب وہ چیزیں شکوے بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان شکووں کو نکالنا۔ یاد رکھو پہلا تاثر جو ہوتا ہے نا آخری حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا پہلا تاثر جیسا جائے گا نا گھر پہلے دن نہیں، وہ ساری زندگی کے لیے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ لباس نہیں، خوبصورت لباس نہیں، تمہارا انداز تمہاری پہچان ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں خوبصورت کپڑے پہن لیتی ہیں، بڑے خوبصورت زیورات پہن لیے، بہت خوبصورت اپنے آپ کو بنا لیتی ہیں، لیکن چہرے پر گھبراہٹ ہوتی ہے، لہجے میں بد اعتمادی ہوتی ہے، اور چلنے میں بڑی بے سکونی سی ہوتی ہے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھو۔ آئینہ تو آپ کے کمرے میں لگا ہوگا، خود کو دیکھو، خود سے کہو میں کمزور نہیں ہوں۔ اتنا پرے اعتماد طریقے سے آپ کہو گے نا تو سچ میں آپ فیل کرو گے کہ آپ کمزور نہیں ہوں، میں مہمان نہیں ہوں، یہ گھر اب میرا ہے، میں مہمان بن کے نہیں آئی ہوں۔ ایک دن کے بعد ہی تاثر جو ہوتا ہے نا ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ میں یہاں عزت سے آئی ہوں اور محبت بانٹنے آئی ہوں، اگر محبت آپ کے اندر ہے تو آپ ضرور بانٹو گی۔ تمہارا انداز، تمہارا لہجہ، تمہاری خوشی تک سب کچھ بولتا ہے۔ تمہارا انداز بھی اس وقت ہر کوئی نوٹس کر رہا ہوتا ہے، تمہارا لہجہ ہر کوئی نوٹس کر رہا ہوتا ہے، تمہاری خاموشی جو ہوتی ہے وہ بھی نوٹس کی جا رہی ہوتی ہے، سب کچھ بولتا ہے۔ خاموشی میں بھی آپ بول رہی ہوتی ہے، ایسے چاہے تم خاموش ہو لیکن تمہارا وجود بتا دیتا ہے کہ تم میں کتنا وقار ہے۔ چوتھا کام، خود سے وعدہ کرو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنے مائکے سے سسرال میں آ گئی ہو تو سسرال میں تو کافی زیادہ جو باتیں ہیں نا وہ ہوں گی، ساس کچھ کہہ دے گی، پہلے دن سے ہی ان کا تو وہ حق ہے، کوئی نہ کوئی بات کہہ دے گی، نند کچھ دیکھے گی، کسی کو تمہارا مسکرانا بھی اچھا نہیں لگے گا، مسکرانا بھی برا لگے گا، کسی کو خاموشی بھی تمہاری جو ہوتی وہ تانا لگے گی۔ لیکن خود کو ایک بات یاد دلاؤ، میں ہر بات کا جواب نہیں دوں گی، اور میں ہر تانے کو دل پہ نہیں لوں گی۔ اور اگر تانے ملتے ہیں، تانے کوئی دیتا ہے، کوئی بھی آپ کے کپڑوں پہ کوئی بات کر دیتا، آپ کے رنگ روپ پہ کوئی بات کر دیتا، آپ کی ایج پہ کوئی سوال کر دیتا ہے، کچھ بھی لوگوں تک کا تو کام ہوتا ہے، جب شادی کے بعد ایک عورت کو دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی تانے جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میں وہ نہیں بنوں گی جو لڑ جائے، وہ نہیں بنوں گی، میں وہ بنوں گی جو سنبھال لے، ساری چیزیں سنبھالنے والی اور سمجھدار انسان اپنے آپ کو بنانا ہے۔ پہلا دن برداشت کا ہوتا ہے، اور وہ عورت جو برداشت کر لے وہی آگے جا کے پورے گھر کا چین بن جاتی ہے، سکون بن جاتی ہے گھر کا۔ چوتھا کام جو ہوتا ہے خود سے وعدہ کرنا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، جو بھی بات ہو جائے، جو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو پہلے دن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں آپ کی صبر کا، برداشت کا، کہ آپ میں صبر کتنا ہے، برداشت کتنا ہے۔ اگر آپ صبر کرنے والی ہیں، برداشت کرنے والی ہیں اور سمجھدار ہیں تو آپ ان چیزوں کو بڑی سمجھداری سے ہینڈل کریں گی۔ پانچواں کام،
دروازہ کھولنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ماں کی بات دل میں بٹھاؤ. جو ماں نے بات کی ہے نا، ظاہر سی بات ہے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے. تو وہ جو لاسٹ ٹائم پہ باتیں ہوتی ہیں نا، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں. ساس کو ماں نہ سمجھو، ساس کو ماں بالکل نہ سمجھو. ماں یہ کہہ رہی ہے، مگر عزت ضرور دو. یقیناً آپ کی وہ ماں نہیں ہے، ساس جو ہوتی وہ آپ کی ماں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے. ماں نے کہا تھا بیٹی ساس کو ماں بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہاری واقعی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ ساس کو ماں بناؤ. ساس اگر سخت ہے تو نرمی سے، محبت سے اپنے آپ کی بات کو منوا لو، نرمی سے توڑ دو. نند اگر تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گی، تو اپنی محبت سے اس کا دل بدل دینا. شوہر اگر چپ ہو تو دعا سے قریب لے آؤ. اگر شوہر تمہارے حق میں نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اچھا کرے، جو بھی ہو اچھا ہو. پہلے دن کا رویہ آنے والی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے. جو بھی آپ کا پہلے دن کا رویہ ہوتا ہے وہ آنے والی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے. ساس کو ماں بنانا تمہاری ذمہ داری واقعی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ کے ہسبینڈ کی ماں ہے تو آپ اپنی ماں کی طرح اس کی عزت تو کر سکتے ہو. اگر آپ کی ماں نے اچھی تربیت آپ کی ہے نا، تو آپ ضرور اپنی ساس کو بھی عزت دو گے. یہ تربیت پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوگی تو یقیناً آپ نہیں کرو گے عزت. اگر آپ عزت اور پیار سے، نرمی سے گھر کو چلاؤ گے تو گھر جنت بن جائے گا. اگر آپ آتے ہی پھڈے شڈے شروع کر دو گی، لڑائیاں شروع کر دو گی، تو آپ کا جو گھر ہے جہنم بن جائے گا. اپنا رویہ ہمیشہ ٹھیک رکھو. جو بھی آپ رویہ رکھو گی، پہلے دن جو رویہ رکھو گی آنے والی زندگی کی وہ بنیاد ہوگا. اور بیٹی اگر بنیاد میں صبر اور عقل ہو تو محل بھی مضبوط بنتے ہیں. اگر بنیاد میں ہی آپ گارا شارا بھر دو گی نا تو آپ کا محل جو ہے نا وہ مضبوط نہیں، ایک بس کھڑا ہوگا تو اسی وقت گر جائے گا. آپ اگر نیو اس کی مضبوط رکھتے ہو، پہلے دن سے نیو رکھی جاتی ہے. رشتے کی نیو جو ہوتی ہے صبر اور عقل سے اگر رکھو گی تو آپ کا جو گھر اوپر بنے گا نا وہ ایک مضبوط بنے گا، اور آپ اپنے مضبوط گھر میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکو گی. اگر گھر ہی اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوگی، گھر ہی مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آپ کا رشتہ بھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوگا. جب ماں بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو زیور کے ساتھ یہ 5 نصیحتیں بھی دے. اگر زیور دے رہی ہے، جہیز دے رہی ہے، جہیز دینا تو ویسے اتنا زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں ہمارے ہاں دی جاتی ہیں. جو بھی ضرورت کی، بیٹی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دینا ضروری سمجھا جاتا ہے. چلیں وہ ہوتا ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اگر دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو اگر آپ زیور دیتے ہو، آپ بہت ساری چیزیں اور دے رہے ہوتے ہو تو 5 نصیحتیں بھی دو. اور بیٹی دروازہ کھولنے سے پہلے دل کھولو، دل کھولو، رب کے سامنے جھکو اور خود کو یاد دلائیں میں نئی ہوں پر کمزور نہیں ہوں. اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ کسی کے سامنے کمزور کبھی پڑے ہی نہ. میں مہمان نہیں ہوں، میں گھر کا ایک فرد ہوں. میری پہچان میرے اخلاق سے ہوگی. اگر میرا اخلاق اچھا ہوگا تو میری پہچان بہت اچھی بنے گی. میری خاموشی سے ہوگی. میری عزت میرے رب نے لکھی ہے، انسان چھین نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں عزت لکھی ہے تو کوئی بھی بندہ تمہاری عزت کو چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے آپ کو ضرور ملے گا. آپ کے نصیب کو کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کے نصیب کا آپ کو مل کے ہی رہتا ہے.
تو دلہن جب شادی کی پہلی صبح ہو تو دروازہ مت کھولنا جب تک یہ 5 کام نہ کر لو۔ پہلا کام، اپنے دل کو سجدے میں رکھ دو۔ دوسرا کام، دل کو خالی کرو گلے شکووں سے۔ تیسرا کام، لباس نہیں تمہارا انداز تمہاری پہچان ہوگا۔ چوتھا کام، خود سے وعدہ کرو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ پانچواں کام جو ہے وہ ہے ماں کی بات دل میں بٹھاؤ۔ ساس کو ماں نہ سمجھو مگر عزت ضرور دو۔ یہ صرف 5 کام نہیں ہیں، یہ 5 سیڑھیاں ہیں ایک اچھی زندگی کی طرف۔ یہ ویڈیو ہر اس بہن، ہر اس بیٹی، ہر اس ماں کے لیے جو چاہتی ہے کہ رخصتی کے بعد کی پہلی صبح محبت، وقار اور عزت کی روشنی میں گزرے۔ یہ صرف دل کی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کی حقیقت ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنا دل صاف نہیں کریں گے نا تو یہ 5 کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا دل صاف ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی، تبھی ہم یہ سارے کام جو 5 ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہم اپنے دل کو سجدے میں نہیں رکھیں گے، اگر ہمارا دل ہی صاف نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہمارے دل سے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ شکوے شکایتیں بھی ہم اپنے اندر ہی رکھیں گے جب ہمارا دل صاف نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہمارا انداز، ہماری پہچان جو ہے وہ بھی اچھی نہیں بن سکے گی۔ جب ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہر بات کا جواب دینا ہم ضروری سمجھیں گے۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ساس کو ہم ماں جیسا بھی کبھی نہیں سمجھیں گے۔ ہم ان کی بیٹی تو نہیں بن سکتے لیکن بہو ہوتے ہیں، بہو ہی بن کے رہنا چاہیے۔ ہمیں بیٹی بالکل بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بہو ہوتی ہے وہ بہو ہوتی ہے۔ بیٹی اور بہو میں فرق ہوتا ہے۔ یہ معاشرے نے جب سے بیٹی اور بہو کا جو فرق ہے نا وہ مٹانے کی کوشش کی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ 5 کام تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہمارا دل صاف ہوگا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ 5 کام، ہمارے دل کو صاف کر کے یہ 5 کام کرنے ضروری ہیں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے، پہلی صبح کے دروازہ کھولنے سے پہلے یہ 5 کام ہمیں لازماً کر لینے چاہیے۔ اور آج کی میری ویڈیو بھی یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور لائک اور شیئر تو آپ کرتے ہی ہوں گے، وہ تو مجھے پتہ ہے۔ اور جی سبسکرائب ویسے کر لیتے ہیں جی، جو میرے چینل پہ نئے آ رہے ہیں ان کو میں تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو، اور اچھے سے اگر کمنٹ کر لو گے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا۔ تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔